حضرت عائشہ بہت رو رہی تھیں فتنہ دجال کو یاد کر کر. اس بارے میں روایت آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال یاد آ گیا. کبھی دجال یاد آ جائے تو ہمیں رونا آتا ہے. حضرت عائشہ رو رہی تھیں اس فتنے کو یاد کر کر، اس کی سینسٹیوٹی کو یاد کر کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، یعنی میں اس کو مار ڈالوں گا. لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. کوئی اس کو رب نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. وہ تو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن تم یاد رکھنا کہ تمہارے رب میں کوئی عیب نہیں. اور دجال تو کانا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ دجال کا یہ کانا پن کتنا واضح ہوگا، ہر کوئی اس کو دیکھ سکے گا. کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں نا جسم کے کسی اور حصے میں ہوں، نظر نہیں آتے، اس پہ کپڑے آ جاتے ہیں، لیکن یہ تو فیس پر ہی ہوگا. اور فیس پر بھی کوئی ایسی جگہ پر نہیں کہ جس کو وہ چھپا سکے. آنکھ تو اس کو کھلی رکھنی ہی پڑے گی. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کانے لوگ ایک بینڈ سا پہنتے ہیں جس میں ایک آنکھ کو وہ کور کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آنکھ میں عیب ہے. پھر یہ کہ دجال دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں. اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم گوں یعنی ویٹش اس کا کلر تھا، سیدھے بالوں والا. اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یعنی خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے، آنکھ کانی تھی یعنی آنکھ میں عیب تھا، جس طرح پھولا ہوا انگور ہو. یعنی آنکھ کا جو کانا پن تھا وہ کیسا تھا؟ جیسے کوئی انگور پھول جاتا ہے تو ایسے آئی بال پھولا ہوا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. 2 لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں. اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک دجال. دونوں کا کوئی کنیکشن ہے؟ دجال کو ختم کون کریں گے؟ حضرت عیسیٰ ختم کریں گے. دونوں ہی کنیکٹڈ پرسنالٹیز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرتے، کیونکہ یہ پاور صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. لیکن اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آئے گا، جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر اس کو قتل حضرت عیسیٰ کریں گے. کوئی اور اس کو قتل نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے. کس طرح لکھا ہوا ہے، کیسے دکھے گا یہ لکھا ہوا، واللہ اعلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو. آگاہ رہو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. ہر مسلمان کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نظر آ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی چھپے انداز میں لکھا ہو کہ جس کو صرف اور صرف مسلمان ہی پڑھ سکیں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں خواہ وہ ان پڑھ ہوں. اب یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی اس میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، اور پھر یہ بتایا کہ یاد رکھنا یہ بات کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ بات اس لیے بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. دیکھو میرے پاس تو جنت بھی ہے، میرے پاس تو دوزخ بھی ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ
ایک اور علامت بھی بتائی کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے, اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے, اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی, خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم ہوگی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی جو اس کی اوبیڈینسی کرے گا وہ کہے گا کہ آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ, لیکن وہ جنت حقیقتاً جہنم ہوگی. اور جو اس کی نافرمانی کرے گا بطور سزا وہ اپنی جہنم میں ڈالے گا, اپنی آگ میں ڈالے گا, لیکن وہ آگ حقیقتاً جنت ہوگی. میجورٹی لوگ اس کو فالو کر لیں گے, میجورٹی لوگ. اسی لیے اس فتنے سے بچنے کی دعا بہت زیادہ کرنی ہے. ہر ہفتے ہمیں سورۃ الکہف پڑھائی جاتی ہے اور بار بار ہمیں یہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے. خود کو اس سے بچانے کے لیے دعائیں مانگو, کیونکہ ویسے ہمارے پاس دعا کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ ہم فتنہ دجال سے بچ سکیں.